بسم اللہ الرحمن الرحیم نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي غلے بالکل ختم ہو گئے. تیسری مرتبہ ان کے بھائیاں غلہ لینے کے واسطے آ رہے ہیں. تو باپ نے خط لکھا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا تھا. خط دے کے کہا کہ اس کو بادشاہ کے پاس پہنچانا، اور کہا کہ تم مختلف شہر میں جب داخل ہوں گے مختلف دروازوں میں داخل ہونا. تو مختلف بادشاہ کے دربار میں جب داخل ہوں گے تو اس کے کئی دروازے ہیں، تو اس کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، کسی کی نظر نہ لگ جائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پر نقاب اوڑھتے تھے، اپنے چہرے پر نقاب اوڑھتے تھے. سمجھ میں آیا ہے؟ یعنی اس طرح کے اپنے چہرے پر نقاب اوڑھتے تھے، کوئی پہچان حضرت یوسف کو نہ دیکھ سکے، کہیں کوئی دیکھ کر فتنے میں نہ پڑ جائے. مطلب ان کی خوبصورتی اور ان کا حسن ایسا تھا، دیکھتے تو کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے، اس لیے اپنے چہرے پر نقاب اوڑھتے تھے. ایسا سمجھ میں. تو حضرت یوسف اپنے بھائی کو تو پہچانے، لیکن انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانے. آئی بات سمجھ میں؟ تو حضرت یوسف کا صبر پک رہا ہے کہ میرا اب نام اظہار کر دوں. اتنے دنوں سے صبر کرتے آئے ہیں، ابھی تک نہیں بتائے. تو اس وقت ان کے بھائیوں نے خط پیش کیا تھا. اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں. یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق ہے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہے، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہے. تو نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، نبی کی اولاد میں سے ہیں. یعنی کہ ہم نبی کی اولاد ہیں، اور ہمارے خاندان میں مصیبتیں اور پریشانیاں ٹوٹ پڑتی رہتی ہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں. میرا ایک بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا، جس کی بنا پر میں رو کر میرے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. اور میرا ایک چھوٹا بیٹا تھا بنیامین، اس کو بھی تم اپنے پاس رکھ لیے ہو کہ نبی کی اولاد کبھی چوری نہیں کر سکتی ہے، تو برائے مہربانی میرے بیٹے کو چھوڑ دو. یہ خط جب حضرت یوسف علیہ السلام پڑھ رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے بے سختہ آنسو نکل آ رہے تھے. آنسو آ گئے باپ کا خط پڑھ کر. تو پھر حضرت یوسف نے اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھایا اور کہا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. حل اس کو کہا جاتا ہے جو کسی کے بارے میں خبر نہ ہو. تمہیں پتا ہے، حل کہتے ہیں کہ حل جاء زید، کیا زید آیا ہے. تو زید کے آنے کا خبر نہیں ہے، زید کے بارے میں اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو حل اس وقت لاتے ہیں تو کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلے. تو حل علمتم، کیا تم جانتے ہو کہ جو تم یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا ہے، یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا ہے. اذ انتم جاہلون، جب کہ تم نادان تھے. یعنی تم جان بوجھ کر نہیں کیے ہو، تم سے غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے. یعنی حضرت یوسف دیکھیے ان کا دل کتنا بڑا تھا، کہ ان کو
ان کو پیٹا، کنویں میں ڈالا، پھر ان کی وجہ سے ان کو بازار میں بکا گیا، غلام بنا کر فروخت کیا گیا، پھر حضرت یوسف کو جیل میں رہنا پڑا اور ذلیل ہو کے بازاروں میں ان کو گھومنا پڑا ان بھائیوں کی وجہ سے۔ پھر ان کی طرف سے صفائی پیش کر رہے ہیں، تم سے جو خطا ہوئی تھی تم نے غلطی سے کی ہوگی، تم نادانی سے کیے ہوں گے۔ تو کتنا بڑا دل تھا ان کا حضرت یوسف کا، قربان جاؤ، کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، یہ فعلتم سب سے کمزور درجہ کا صیغہ ہے، سب سے کمزور درجے کا صیغہ ہے فعلتم۔ یہاں پر دوسرا صیغے کو لا سکتا تھا، انہوں لا سکتے تھے، لیکن فعلتم کا صیغہ لایا ہے، یعنی تم نے جو کچھ کیے ہو جان بوجھ کر نہیں کیے ہو، یہ تم سے غلط، تم جان بوجھ کر تم نے نہیں کیے ہو، یہ تم سے غلطی ہو گئی تھی۔ ہاں، تو پھر حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھ کر ابھی پہچان نہیں آیا تھا، بہت سال ہو گئے تھے، تو شک میں پڑ گئے۔ تو آگے انہوں نے کہ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اس جملے کے اندر اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی سچ مچ یوسف ہو؟ کیا تم ہی، جی ان کے بھائیوں نے کہا کیا تم ہی سچ مچ یوسف ہو؟ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا، اپنے چہرے سے تو پہچان آ رہا تھا کہ یہ یوسف ہے، پھر یوسف بادشاہ کیسا بن گیا؟ تعجب، ایک حیرت ہے، تعجب ہے، یقین ہے، شک ہے، خوف ہے، پھر امید بھی ہے، نا امیدی ہے، امید ہے، دونوں طرف ایک ایسی کیفیت ہے کہ میرا بھائی ہے، مجھے معاف کر دے گا، یہ بادشاہ بن گیا پھر ہم کو ختم کر دے گا، تو ڈر بھی لگ رہا ہے کہ بادشاہ بن گیا ہم کو تہس نہس کر دے گا، اور امید بھی لگ رہی ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے ہمیں معاف کر دے گا۔ تو اس کی کیفیت انک لانت یوسف، کیا تم ہی سچ مچ یوسف ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسا بادشاہ بن گیا؟ نہیں ہے، تم ہی سچ مچ یوسف ہو، اس کا انداز ہے انک لانت یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا انا یوسف وہذا اخی، کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ فضل اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، بڑا فضل اور کرم کا معاملہ کیا ہے۔ یقیناً جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یہ دو چیز ایسی ہے، تقوی اور صبر، جس کے اندر تقوی بھی ہوگا، صبر بھی ہوگا، اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو ہم صبر کرنا سیکھیں۔ حضرت یوسف کتنا صبر کیا انہوں نے، ان کو کنویں میں ڈالا گیا، مارا گیا، بیچا گیا، پھر جیل میں رکھا گیا، کتنی ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، پھر بھی اپنے بھائیوں کو کیا کر دیے ہیں؟ معاف کر دیے ہیں۔ تو یہ اپنے اندر تقوی بھی پیدا کرنا ہے اور صبر، برداشت کرنا اگر ہم سے آ گیا تو بہت کچھ آ گیا۔ تو قرآن کریم نے اس کو احسن القصص بتایا ہے کہ سب سے اچھا قصہ۔ تو اس قصے میں ایک جملہ ہے کہ انہ من یتقی ویصبر، کہ جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا۔ پورے قرآن کا نچوڑ یہ دو جملے میں آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزانہ اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے۔